پاکستان نے آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے بھارت کے بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہو رہے ہیں۔ بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں۔ نئی دہلی کے پاس ایسے بیانات کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ فیلڈ مارشل اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ ہوں گے۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات، ایران امریکہ جنگ اور خلیجی ملکوں پر جنگ کے اثرات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ پاکستان میں امن، ترقی، خوشحالی اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اسحاق ڈار نے حضرت امیر حمزہ کی مزار پر حاضری دی اور غزوہ احد کے تمام شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا شیڈول اجلاس ملتوی کر دیا۔ ذرائع کابینہ ڈویژن کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس اگلے ہفتے تک ری شیڈول کیا گیا ہے۔ ارکان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 12 بجے طلب کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صدر کے ججز تعیناتی اسمبلی کی منظوری نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اطلاعات ہیں حکومت ججز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 48 گھنٹوں میں جاری کر رہی ہے۔ صدر کے پاس منظوری کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ وفاق، وزیر اعظم آفس اور وزارت قانون سے جواب طلب کیا جائے۔ درخواست گزار وکیل کی استدعا۔ آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا کہا اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہے۔ بیکاز ادروائز اگر نظام چل رہا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے گورنمنٹ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کیا، میں گورنمنٹ کا حصہ، میں اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کرتا۔ وزیر اعظم کہیں نہیں جا رہے، 5 سال مدت پوری کریں گے۔ نظام اسی سال سے خراب ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اپنے بیان پر قائم، کہا نظام 80 سال سے خراب ہے۔ وہ خود کو حکومت کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کریں گے۔ نظام کامیاب ہوتا تو آج ملک کہیں آگے ہوتا۔ وزیر اعظم کابینہ کے تمام وزراء کی کارکردگی کا آڈٹ کرائیں، پتہ چل جائے گا کون کتنا کام کر رہا ہے۔ کابینہ کے 70% اجلاسوں میں شرکت کی۔ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے واضح کیا کہ آئین کے اندر رہ کر نئے صوبے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ 1973 کے آئین کی وجہ سے فیڈریشن قائم ہے۔ اگر چھوٹے انتظامی یونٹس بننے ہیں تو بھی اسی سسٹم سے بننے ہیں، اگر صوبے بننے ہیں تو اسی آئین کے تحت ہی بنیں گے۔ آبنائے ہرمز کا انتظام سنبھالنے پر ایران اور عمان معاہدے پر متفق۔ نئے بحری راستے کا تعین کر لیا گیا۔ کسی تیسرے فریق نے مداخلت نہ کی تو مشترکہ اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ عمان سے معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ آبنائے ہرمز جلد کھل جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی بریفنگ۔ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا، ایرانی وزیر خارجہ یا پارلیمنٹ کے اسپیکر کے فی الحال پاکستان یا قطر کے دورے کا کوئی بھی باقاعدہ منصوبہ یا پروگرام طے نہیں۔ امریکہ وعدوں پر پھر سے عمل کرنے کے لیے تیار۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اشارے ملنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق جہازوں سے ٹرانزٹ فیس کا معاملہ ایرانی قیادت کے فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا۔ نیا ماڈل پچھلے 60 برسوں سے جاری انتظام سے مختلف ہوگا۔ جہازوں کے راستے کا قابل ذکر حصہ ایرانی پانیوں سے گزرے گا۔ عمان سے مجوزہ معاہدے کے مطابق آبنائے ہرمز کا ٹریفک ایران کنٹرول کرے گا۔ 60 روزہ ابوئی معاہدے میں جہازوں سے کوئی فیس وصول نہ کرنے کا نقطہ بھی شامل۔ معاہدہ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ وہ معاہدہ نہیں جو ٹرمپ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسی ہفتے ایران سے معاہدہ ہونے کا دعویٰ کیا لیکن ابھی تک واضح نہیں کیا کہ امریکہ کی طرف سے کون کس سے مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکی ٹی وی CNN کی رپورٹ۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس بڑے پیمانے پر اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر موجود ہیں۔ وسیع پیمانے پر اسلحہ تیار بھی کیا جا رہا ہے۔
ضرورت کے مطابق اسلحہ منگوایا بھی جائے گا۔ دفاعی کمپنیاں ریکارڈ تعداد میں پلانٹس اور فیکٹریاں تعمیر کر رہی ہیں۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ جنگ اور پابندیوں کے ذریعے شام کی طرح ایران میں بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ نئے سپریم لیڈر نے ایران کو متحد اور مضبوط بنایا ہوا ہے۔ انکشاف کیا کہ ایران کے زیادہ تر شہید کمانڈر اور سائنسدان سادہ زندگی گزارتے تھے، ان کا ذاتی گھر تک نہ تھا، جو ان کے بے لوث جذبے کی علامت ہے۔ واضح کیا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے رابطے بہت مشکل ہیں، مگر ان کی موجودگی ایرانی عوام کے لیے غیر معمولی طاقت کا سبب ہے۔ خلیج عدن میں 24 گھنٹوں میں تیسرے جہاز پر حملے کی اطلاع۔ آئل ٹینکر کے قریب زوردار دھماکہ سنا گیا۔ حوثیوں کا سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز بحیرہ احمر میں حملے کا شکار بھارتی جہاز ڈوب گیا تھا۔ یمنی کوسٹ گارڈ نے عملے کے 13 ارکان کو بچایا۔ پیٹرول 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے 1 پیسے، ڈیزل کی قیمت 383 روپے 86 پیسے مقرر۔ قیمتوں کا اطلاق آج کے لیے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے 7 برس مکمل ہونے پر سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف مقبوضہ کشمیر کی تسلیم شدہ حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جبری گمشدگیاں اور ماورائے قتل بھی جاری ہے، اس کا فوری نوٹس دیا جائے۔ خط کا متن۔ جموں کشمیر کی حیثیت پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق کا کشمیری عوام کے تمام بنیادی حقوق کا احترام کرنے پر زور۔ واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل میں 1949 میں منظور قراردادوں کی حیثیت ہمیشہ کی طرح قائم ہے۔ یوم استحصال کشمیر مودی کے لیے یوم شرمندگی بن گیا۔ 5 اگست کو مختلف ممالک میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ مقبوضہ کشمیر میں احتجاج روکنے کی سرکاری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں کشمیریوں نے مظاہروں میں شرکت کی۔ حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہوئی۔ مقبوضہ سری نگر میں محبوبہ مفتی کی زیر قیادت مشعل بردار احتجاج کیا گیا۔ نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے باہر انڈیا اتحاد نے مقبوضہ کشمیر کے لیے مظاہرہ کیا۔ میر وائز عمر فاروق نے 5 اگست تلخ یاد دہانی قرار دے دی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھنے اور غیر مساوی سلوک کی تردید کر دی۔ جیلوں میں قید تنہائی کا نظام تقریباً ختم ہو چکا، اب یہ رائج ہے اور نہ ہی عدالتیں ایسی سزا دے رہی ہیں۔ بشرا بی بی قانون کے مطابق قید کاٹ رہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی امتیازی یا غیر مساوی برتاؤ نہیں کیا جا رہا۔ بشرا بی بی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں، اس لیے ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اضافی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عام خواتین قیدیوں کو ان تک رسائی نہیں دی جاتی تاکہ ان کی حفاظت اور سلامتی متاثر نہ ہو۔ بشرا بی بی جیل کے اس احاطے میں آزادانہ نقل و حرکت کر سکتی ہیں جس میں ایک بڑا کمرہ، صحن اور باورچی خانہ ہے۔ جیل کی خاتون میڈیکل آفیسر روزانہ 2 مرتبہ ان کا معائنہ کرتی ہیں۔ بشرا بی بی کی خوراک اور بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا جاتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی اہم رپورٹ سامنے آ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ کے امتحانات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ایم ڈی کیٹ کے امتحانات 16 اگست کو ہونے جا رہے ہیں۔ طلبہ ایف ایس سی کے امتحانات کے پریکٹیکلز دے رہے ہیں، تیاری کا مناسب موقع نہیں ملا۔ درخواست گزار کا موقف، طلبہ کا لاہور ہائی کورٹ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین اور ترکیہ سے تربیتی کورس مکمل کرنے والے اے ایس پیز کی ملاقات۔ اے ایس پیز نے غیر ملکی تربیتی کورسز کو پیشہ ورانہ صلاحیتیں بڑھانے کے لیے بہترین تجربہ قرار دے دیا۔
اسلام آباد میں چین کی طرز پر لا انفورسمنٹ انویسٹیگیشن سینٹر کے قیام کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ سینٹر میں معمولی نوعیت کے جرائم کے مقدمات کا فوری اور مؤثر تصفیہ ممکن بنایا جائے گا۔ جرائم کی روک تھام اور مؤثر نگرانی کے لیے وزارت داخلہ کے ایویشن ونگ میں جدید ڈرونز شامل کیے جائیں گے۔ انٹیروگیشن کو بطور اسپیشلائزڈ سبجیکٹ متعارف کرایا جائے گا۔ محسن نقوی کی اے ایس پی سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرنکنگ واٹر بوٹل پر چارجز لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ 4 اضلاع میں جاری بوٹل ڈرنکنگ واٹر کے پائلٹ پروجیکٹ پر روزانہ رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ٹینکرز کے ذریعے صاف پانی گھر گھر تک پہنچانے کی تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ مختلف اضلاع میں 864 واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ 4 اضلاع میں کلین ڈرنکنگ واٹر کے تحت 19 لیٹر کی 10,000 بوٹلز فراہم کی گئیں۔ مریم نواز نے عوام کو دہلیز پر پینے کا صاف پانی پہنچانا عزم قرار دے دیا۔ کہا کہ پینے کا صاف پانی پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا سمندری آلودگی کے تدارک کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ سمندری وسائل کے پائیدار استعمال کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ وفاقی بحری امور نے بغیر ٹریٹمنٹ سیوریج کا سمندر میں اخراج بڑا ماحولیاتی خطرہ قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ سمندری آلودگی سے مچھلیوں کی افزائش متاثر ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا سمندری آلودگی ساحلی آبادی کی صحت کے لیے بھی سنگین خطرہ بن گئی ہے۔ پنجاب میں ضلعی انتظامیہ کا نیا تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دے دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ اور بیوروکریسی کے اختیارات میں اضافہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انفورسمنٹ کی نئی اسامی تخلیق کر دی گئی۔ پیرا انسداد تجاوزات، پرائس کنٹرول، ایکسائز اور PRA کے امور ہوں گے۔ نواب شاہ میں لاکھاٹ روڈ پر ڈاکوؤں کا پولیس پر حملہ، ایک اہلکار شہید۔ ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے چھاپہ مارا تھا، ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس اہلکار کی میت اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دادو میں شاہانی برادری کے 2 گروپوں میں تصادم، مورچہ بند فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ راولپنڈی میں کمیٹی چوک لنڈا بازار کے قریب 5 سالہ بچی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نالے میں گر گئی۔ ریسکیو اہلکاروں کا بچی کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ 12 سے زائد اہلکار اور 5 ایمرجنسی گاڑیاں آپریشن میں شامل۔ راولپنڈی کے بیریا ٹاؤن فیز 2 سے میاں بیوی کی لاشیں برآمد۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق شوہر نے بیوی کو قتل کرنے کے بعد گولی مار کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ پولیس اہلکاروں نے دونوں کی لاشیں پولی کلینک اسپتال منتقل کر دی۔ راولپنڈی میں فاروق اعظم روڈ پر معمولی تلخ کلامی پر ڈولفن اہلکاروں کا شہری پر بدترین تشدد۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ تاجروں نے CPO سے اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور بورڈ نے میٹرک سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات میں 1,122,022 طلبہ اور طالبات فیل ہو گئے۔ رواں سال امتحان میں 2,82,308 طلبہ نے شرکت کی تھی۔ امتحان میں 1,82,186 امیدوار پاس ہو گئے۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 64.53% رہا۔ راولپنڈی اور فیصل آباد بورڈ نے بھی میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش، لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مانسون ہواؤں کے ساتھ ساتھ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں 29 جولائی سے اب تک بارش اور فلیش فلڈ سے 9 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق مرنے والوں میں 3 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں۔ 103 گھروں کو نقصان پہنچا۔
39 मकान मुकम्मल मुनहदिम हो गए। एबटाबाद, स्वात, बुनेर, खैबर, चित्राल और दीगर इलाकों में बारिश के दौरान हादसात पेश आए। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। पीटीएमए के मुताबिक नारोवाल नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। चांसलर अल गजाली यूनिवर्सिटी मुफ्ती अब्दुल रहीम की ISPR के ज़ेर एहतमाम समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत खुसूसी नशिस्त। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने नज़रिया पाकिस्तान, रियासत की अहमियत, फितना अल खवारिज और कौमी सलामती पर तफसीली इजहार ख्याल किया। वाज़ेह किया कि फितना अल खवारिज मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, जबकि इस्लाम अमन, बेगुनाह जानों के तहफ़्फ़ुज़ और फसाद के खात्मे की तालीम देता है। मुल्क से मोहब्बत, उसकी हिफाजत और तरक्की हर शहरी की दीनी और कौमी जिम्मेदारी करार दे दी। जश्न आज़ादी की आमद पर बच्चों का जोश व खरोश रूज पर पहुंच गया। वतन से वालिहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहे हैं। बच्चों का पाकिस्तान को कभी उदास ना होने देने का वादा, दरख्त लगाकर मुल्क को खूबसूरत बनाने का अज़्म। भारत में मुकीम साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश में शदीद गम व गुस्से की लहर। शहरियों की साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी, उनके मुजस्समे जला दिए। मुश्तल अफराद की बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीबुल हसन का घर जलाने की कोशिश, पथराव करके शीशे तोड़ दिए। मोदी सरकार की नाक़िस हिकमत अमली ने भारतीय एविएशन सेक्टर को तबाही की दलदल में धकेल दिया। एविएशन सेक्टर शदीद बहरान का शिकार। अमरीका ईरान कशीदगी से महंगे ईंधन और कमज़ोर भारतीय रुपए ने एविएशन के शोबे की कमज़ोरियां बेनकाब कर दी। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक कम से कम 10 एयरलाइंस भारी नुकसानात के बायस बंद कर दी गईं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। भारतीय सहाफ़ी पालकी शर्मा का कहना है कि मोदी के पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात का खमियाजा भारतीय एयरलाइंस को नाकाबिल तलाफ़ी मौशी नुकसानात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। Sorry, it's too I have a little mum brain going on right now. I'm so sorry. No, he's going to take off. Thank you. Thank you, Shirley. Thank you, Mr. President. सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में छोटे बच्चे को स्टेज से नीचे जाने से रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि ये बच्चा बाइडन बन जाए और स्टेज से गिर जाए। पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैच जीतने का 3 साला इंतजार खत्म। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने जीत के लिए 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में स्पिन के जाल में फंसकर 117 रन पर ढेर हो गई। साजिद खान और अली उस्मान ने 4 शिकार किए। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट स्पिनर और अब्दुल्ला शफीक को दे दिया। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने दौरा श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली। वजीरिस्तान के बासलाहियत नौजवानों ने आलमी उफक पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। एहसन महमूद ने थाईलैंड के बैनुल-अक़वामी वजीरिस्तान के बासलाहियत नौजवान ने आलमी उफक पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। एहसन महमूद ने थाईलैंड के बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसन महसूद ने सेमीफाइनल में भारतीय और फाइनल में श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त दी। एहसन का दूर दराज इलाकों के खिलाड़ियों को भी अहमियत देने पर जोर।